الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 12 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر شرکت کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، سبق نمبر 12 کو ہم اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سبق نمبر 12 میں نون ساکن اور تنوین کا بیان ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام اور نمبر 4 اقلاب۔ اظہار یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ نمبر 2 اخفاء، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا،
ناظرین، ادغام اور اقلاب کے قاعدے ہم سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے۔ پڑھیے، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، اس کو من آ نہیں پڑھیں گے، نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، من آ۔ جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لن، من آجالن، نون ساکن میں اظہار تنوین۔ یہاں نون ساکن میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے، اور ابھی ہم نے قاعدے میں پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن، نون ساکن میں اظہار، الف مدہ تنوین۔ یہاں بھی نون ساکن میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ہجے تجوید کا حصہ نہیں ہیں، یہ ہجے ہم عجمیوں کے لیے ہیں، چونکہ ہم عجمیوں سے قرآن پاک ڈائریکٹ نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی ہم ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہم پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں، اور اس قاعدے کو آسان کرنے کے لیے ہجے کروائے جاتے ہیں۔ ہر ادارے کا ہجے کرنے کا طریقہ الگ ہے، چونکہ حروف پہلے نازل ہوئے ہیں اور اعراب و مدات وغیرہ بعد میں لگائی گئی ہیں، لہذا ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے ہجے کریں گے، یعنی حروف کو ہم پہلے ادا کریں گے اور حرکات کو بعد میں۔ میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علقن، نون ساکن میں اظہار، قاف پر تنوین۔ یہاں بھی دیکھیں نون ساکن میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے، قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ میم نون زیر من، ہا زبر ہا، من ہا، کاف یا زیر کی، من ہا کی، میم دو زیر من، من حکیمن، نون ساکن میں اظہار یا مدہ تنوین۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زیر رن، من غفورن، نون ساکن میں اظہار، غین پر واو مدہ، را باریک تنوین۔
یہاں نون ساکن میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ گیا ہے۔ غین اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ را اس لیے باریک ہے کہ را کے نیچے 2 زیر کی تنوین آ گئی ہے۔ میم نون زیر من، خا واو زبر خو من خو، فا 2 زیر فن من خوفن، نون ساکن میں اظہار خا پر واو لین تنوین۔ یہاں نون ساکن میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے۔ خا اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ واو لین اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 9 میں پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، فمنتا، اس کو فمنتا نہیں پڑھیں گے، یہاں اخفا ہو رہا ہے اور ہم یہاں پر غنّے کو چھپا کر کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو یہاں پر چھپائیں گے، کیونکہ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ فمنتا با زیر بی، فمنتا بی، عین زبر آ، فمنتا بی آ، اس کو فمن تابع نہیں پڑھیں گے بلکہ فمن چھپا ہوا غنہ کریں گے۔ غنّے کا معنی ہے بن بناہٹ، غنّے کا اصطلاحی معنی ہے ناک میں آواز لے جانا، یعنی جو آواز ناک کے بانسے سے نکلتی ہے اسے غنّہ کہتے ہیں۔ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اخفا۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا، یعنی ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے اور ہم اخفا کو یہاں پر چھپائیں گے، یعنی حروف اخفا کے جو 15 حروف ہیں ان کو نہیں چھپانا بلکہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم نے چھپانا ہے، یعنی فمن نہیں پڑھنا بلکہ فمن تابع اس طرح پڑھیں گے۔ ناظرین، اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر رابطہ فرما سکتے ہیں، اور اگر آپ ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کو آگے بھی شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس چینل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ میم نون زیر من، فا زبر فا، من فا، میم زبر ما، من ثما، را زبر را، من ثمرا، تا 2 زیر تن، من ثمراتن، نون ساکن میں اخفا را پر تنوین۔ یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا آ گیا ہے۔ را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، جیم واو پیش جو،
من جو عین دو زیر عین من جوع نون ساکن میں اخفا واو مدہ تنوین. یہاں بھی نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آ گیا ہے. واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. اور ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. میم نون زیر من دال واو پیش دو من دو نون زیر نی من دونی کاف میم پیش کم من دونکم نون ساکن میں اخفا واو مدہ. یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ گیا ہے. واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. ناظرین ہر کلمے کے قواعد میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ قاعدے بیٹھ جائیں اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. میم نون زیر من غال زبر ذا من ذا ہا زبر ہا من ذا با دو زیر بن من ذہابن. اس کو من ذہابن نہیں پڑھیں گے بلکہ چھپا ہوا گنہ کریں گے یعنی اخفا کریں گے. من ذہابن نون ساکن میں اخفا تنوین. فا زبر فا حمزہ نون زیر ان فا ان زا زبر زا فا ان زا لام لام زبر لل فا ان زلل تا میم پیش تم فا ان زللتم نون ساکن میں اخفا. یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ گیا ہے. میم نون زبر من سین زبر سا من سا فا زیر فی من صافی ہا زبر ہا من صافی ہا نون ساکن میں اخفا. یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا ہے. میم نون زبر من اس کو من نہیں پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد جب ہم شین کو ادا کریں گے تو پھر یہاں پہ اخفا کریں گے. اگر ہم صرف من پڑھتے ہیں تو پھر یہاں پہ غنہ یعنی اخفا نہیں کریں گے. میم نون زبر من شین زبر شا من شا کاف زبر کا من شا کا را زبر را من شا کا را نون ساکن میں اخفا را پر. یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا ہے. را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے. میم نون زیر من صاد لام زبر صل من صل صاد الف زبر صا اس کو صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ آگے دال
کو ہم کلکلے کے ساتھ پڑھیں گے. صاد الف زبر سو، من صل سو، چونکہ صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پور بھی پڑھیں گے. من صل سو، لام دو زیر لن، من صل صالن، اس کو صل سو نہیں پڑھیں گے، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے. من صل صالن، نون ساکن میں اخفا، صاد پر الف مدہ تنوین. حمزہ نون زیر ان، ضاد زبر دو، ان دو، لام زبر لل، ان ضلل، تا پیشتو، ان ضللتو، نون ساکن میں اخفا ضاد پر. یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد آ گیا ہے، اور ضاد اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. صدق اللہ العظیم. یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.